الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، تنظیم اہل سنت والجماعت کے زیر انتظام سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے شہر بھر کی مختلف مساجد اور مختلف مقام پر منعقد ہونے والے جلسوں میں سے آج بھی ایک جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں. ربیع الاول میں سیرت طیبہ کے عنوانات سے مختلف انداز سے مختلف خطباء حضرات بیان کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا موضوع ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ خوشبو کی ایسی ڈبیا ہے کہ اس کو آپ جب بھی کھولیں گے ایک نیا ذائقہ، نیا مزہ اور نئی خوشبو محسوس کریں گے. آپ کی اسی مسجد میں کئی مرتبہ اسی سلسلے میں حاضری کا موقع ملا، مختلف عنوانات پر آپ سے گفتگو ہوتی رہی. آج کی اس مجلس میں امام الانبیاء رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک پہلو کو لیں گے، اور وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو خلق عظیم عطا کیا گیا. اخلاق کے 3 درجے ہیں، ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمہ، اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حسن وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ برائی کر لیں. کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اس کو اتنا ہی نقصان پہنچا دیں. یہ اخلاق حسن برابری کی بنیاد، زیادہ نہیں، پھر تو زیادتی اور ظلم کہلائے گا. اخلاق کریمہ وہ یہ ہے کہ کسی نے اگر زیادتی آپ کے ساتھ کی ہے تو اس کے ساتھ آپ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں.
لیکن اخلاق کریمہ یہ ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دو. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں. یہ ہے اخلاق کریمہ. اور اعلیٰ درجہ ہے اخلاق عظیمہ. کسی نے آپ کو گالی دی ہے تو گالی کے بدلے میں گالی بھی نہیں دینی، صرف معاف بھی نہیں کرنا بلکہ اس کا دامن بھی ساتھ بھر دینا ہے. یعنی کہ اس کا بدلہ بھی نہیں لینا اور اس کو صرف معاف نہیں کرنا، معاف تو کرنا ہے لیکن صرف معاف نہیں کرنا بلکہ اسے ساتھ انعام بھی دینا ہے. یہ اخلاق عظیمہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب امتیں آتی رہی، انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، کسی کو ہم نے اخلاق حسنہ دیے، کسی کو ہم نے اخلاق کریمہ دیے. محبوب آپ کو ہم نے اخلاق عظیمہ دیے. اور آپ جس معاشرے میں تشریف لائے، عرب کا وہ معاشرہ اس دھرتی پر سب سے بگڑا ہوا معاشرہ، جس میں ایک طرف غربت ہے اور غربت بھی انتہا درجے کی، دوسری طرف علم نہیں ہے. چند ایک افراد تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، باقی سارے امی ان پڑھ. تعلیم ان میں نہیں، اخلاقیات ان میں نہیں، کردار ان کا نہیں. کردار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا بڑا بیٹا اس کی ساری جائیداد پر قابض ہوتا، اور جہاں وہ ساری جائیداد پر قابض ہوتا وہاں وہ اپنے باپ کی بیوی پر بھی قبضہ کر کے اس سے نکاح کر لیتا تھا. اس حد تک گرا ہوا معاشرہ. بلکہ جب وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، کفار کے سوال کے جواب میں انہیں بتاتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ تھے. ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارے اندر اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، دنیا جہان کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ ہو. چوری ہم کرتے تھے، ڈاکے ہم ڈالتے تھے، باہر سے آنے والے زائرین وہ اپنے وجد میں بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور ہم ان کی کندھوں سے ان کی چادر کو چرا لیا کرتے تھے. یہ لاٹھی ہوتی ہے اس کے سرے پر میخ لگا لیں، اس طریقے پر انہوں نے بنائے ہوئے تھے. جب حاجی آتے تھے تو وہ عمرہ کرتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے طواف کرتے تھے تو یہ آہستگی سے اس ذریعے سے اس کے کندھے سے چادر کو اتار لیں. اس حد تک گرا ہوا معاشرہ. بچی پیدا ہو جاتی تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے چہرے کیسے ہوتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ کیسے ہو جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا. مسودہ قرآن حکیم کہتا ہے. بیٹی کی اطلاع ملی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، فرمایا چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا، بگڑ جاتا تھا. میرے ہاں بیٹی ہوئی اور پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک بات یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی بچی کی چھوٹی سی اس کو لے گیا دفن کر دیا. نہیں، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. بچی جب 6 سال کی ہو جاتی تھی، جب چلنے پھرنے دوڑنے لگتی تھی، جب اس میں شعور آ جاتا تھا، جب وہ اچھے برے کو سمجھنے لگتی تھی، اس عمر میں باپ اس کو ساتھ نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر باپ اس کو ساتھ لے جاتا. گڑھا کھودا وہ ہوتا تھا، بچی سے کہتا نیچے جھانکو کیا ہے، بچی جھانکتی تو دھکا دے کر گرا دیتا. وہ نیچے چیختی رہتی، چلاتی رہتی، بچی ڈال دیتی تھی. ظلم کی انتہا تھی. ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بھیجا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کو قاعدے نہیں پڑھائے، تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں کھولا، آپ نے ان کے لیے کوئی تربیت گاہ نہیں بنائی، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، جلسوں کا انتظام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب محنت فرمائی ان پر تو محنت کے لیے جس چیز کو اللہ کے رسول نے مرکز بنایا وہ انسان کا دل تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، وہ سوچے ذرا، اللہ کے محبوب نے جو محنت کی ہے وہ دماغوں پر نہیں کی، اللہ کے نبی نے جو محنت کی ہے، جو تربیت فرمائی ہے، بازو پر نہیں کی کہ آؤ بھائی بازو دکھاؤ اپنے میدان میں، آؤ تلوار چلاؤ، نہیں، بات کی چیزیں۔ آپ نے جو محنت کی ہے انسان کے دلوں پر کی ہے، اور انسان کے دلوں سے کیا چیز باہر نکلتی ہے؟ وہ اخلاق ہوتے ہیں، یا وہ برے ہوں گے یا اچھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسی محنت فرمائی کہ ان کے برے اخلاق کو نکال کر ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو اچھے اخلاق سے بھر دیا، اور صرف تربیت نہیں فرمائی بلکہ عملاً کر کے دکھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پر صحابہ کرام ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے، گرفتار کر کے باندھ کر مدینے لے آئے مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یا رسول اللہ، اسے پکڑ کر لائے، مجرم ہے، صحابہ کا قاتل بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے کئی بار گھر سے نکل چکا ہے، اور عام بندہ بھی نہیں ہے، اپنے علاقے کا سردار، رئیس، مالدار شخص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمان جاری کر رکھا تھا کہ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ صحابہ کے ہاتھ لگا، گرفتار کر کے لے آئے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے دیکھا، فرمایا ستون سے باندھ دو اسے، مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دو۔ باندھ دیا گیا۔ دشمن ہے، قتل کا حکم بھی دے چکے اللہ کے رسول، صحابہ کا قاتل بھی ہے، اللہ کے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ باندھ دیا؟ جی باندھ دیا، کھانے کا انتظام کرو، بھوکا ہوگا کچھ کھلاؤ اسے، اور کچھ نہیں تو دودھ پلا دو اسے۔ کبھی کوئی دشمنوں کو دودھ پلایا کرتا ہے، کبھی کوئی جانی دشمنوں کو بھی کھانے کھلاتا ہے۔ آج تو ہاتھ آیا، اب وہ بندہ ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، ادھر نظارے دیکھ رہا ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اصحاب صفہ والے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، احادیث کا دور ہو رہا ہے، قرآن پاک کا دور ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے سامنے آئے، اس سے کہا قیدی تھا، بندہ ہوا تھا؟ فرمایا ذرا نظر اٹھا کر دیکھو، ذرا میری طرف دیکھو۔ اس ظالم نے کہا کہ میں یہ چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، قیدی ہے، بندہ ہوا ہے، اس کے باوجود میں چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، نہ دیکھو، یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، اپنے لیے سزا خود تجویز کرو۔ وہ جواب میں کہتا ہے بڑا دلیر تھا، بہادر تھا، جنگجو تھا، سردار تھا، باغیرت انسان تھا، ڈٹ کر کہتا ہے، حالانکہ سمجھتا ہے میں ان کے پاس کہہ تو چکا ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یاد رکھیں میرا قبیلہ اور خاندان موجود ہے، وہ آپ سے انتقام لیں گے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑیں گے تو آپ مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، میں غیرت والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے سنا، چلے گئے۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تمہارے سامنے کون کھڑا ہے، ذرا دیکھو۔ اس نے کہا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو کون سا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم اسے پیار سے دیکھتے ہیں۔ اس چہرے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ پھر وہ دو باتیں کہتا ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ موجود ہے، وہ انتقام لے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے احسان کرتے ہوئے تو پھر آپ احسان فراموش مجھے نہیں پائیں گے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر آئے، یہ 3 دن مسلسل بندہ رہا وہاں پر تاکہ یہ دیکھ لے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تھیں۔
تیسرے دن آپ پھر تشریف لائے، پھر وہی بات، وہی جملے آپ نے ارشاد فرمایا، وہی جواب دیا۔ سننے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے، کھول دو اس کی رسیاں، جانے دو، رسیاں کھول دو۔ رسی کھول دی گئی، وہ باہر کی طرف تیزی سے چلا۔ مسجد سے باہر اس کی سواری بندھی ہوئی تھی، جس پر سوار تھا، جہاں سے پکڑ کر لائے تھے، سواری کھڑی تھی۔ سوار ہوا، ایک شخص سے پوچھا یار یہ بتاؤ پانی کہاں ملے گا؟ اس نے کہا پینے کا، اس نے کہا نہیں غسل کرنے کا۔ اس نے کہا سامنے باغ میں چلے جاؤ، اور گھمایا، باغ میں گیا، سواری کو باندھا درخت سے، غسل کیا، سواری میں سوار ہوا، مسجد واپس آیا، سواری کو باہر باندھا۔ اللہ کے نبی ابھی تک تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی نظر اٹھی، یہ سردار تو واپس آ رہا ہے، خطرناک بندہ ہے، واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول نے بھی دیکھا کہ واپس آ رہا ہے، آپ دیکھ کر مسکرائے کہ پہلی بار اس نے دور سے ہی اللہ کے محبوب کے چہرے پر نظریں گاڑ رکھی تھی۔ وہ آیا، قریب آیا، قریب آیا، اور آ کر دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتی ہیں ثمامہ بتا کیسے آئے ہو، دوبارہ کیوں آ گئے، تمہیں تو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب بتانے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا 3 دن یہاں پہ رہا ہوں، میں نے آپ کی نمازوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے عبادت کو بھی دیکھا ہے، میں نے صحابہ کو آتے جاتے دیکھا ہے، میں نے صحابہ کو حدیث پڑھتے قرآن پڑھتے بھی دیکھا ہے، یہ سارے مناظر دیکھے ہیں، سب سے بڑھ کر میں نے آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا ہے۔ اے اللہ کے محبوب اب آپ سن لیجئے کہ اس سے قبل آپ کے چہرے کے علاوہ میرے لیے معاذ اللہ میرے لیے قابل نفرت چہرہ کوئی نہیں تھا، اب آپ سے زیادہ محبوب چہرہ میرے لیے کوئی نہیں۔ اے اللہ کے محبوب سن لیں کہ اس سے پہلے آپ کے دین سے برا دین میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور اب چند لمحوں کے بعد آپ کے دین سے بہتر دین کوئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس روئے زمین پر آپ کے شہر کے علاوہ آپ کے شہر سے زیادہ برا شہر میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور اب سب سے زیادہ پیارا شہر مجھے مدینہ لگتا ہے۔ تو آپ نے تلوار کے زور سے فتح نہیں کیا، آپ نے عملاً دکھایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اسی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ وہ قاتل تھا، قتل کے ارادے سے نکلا ہوا تھا، اور اس کے قتل کا حکم دیا جا چکا تھا، لیکن جب ہاتھ آ گیا، قابو میں آ گیا، تو آپ نے اخلاق کو وہ عظیم مظاہرہ کیا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو مکی زندگی میں جب مکہ والوں نے اذیتیں دے دے کر پریشان کر رکھا تھا، روحانی اذیتیں، جسمانی اذیتیں، پریشانیاں، نہ نماز پڑھنے دیتے، نہ طواف کرنے دیتے، اس موقع پر ایک دن آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، شام کا وقت ہے، دیکھا ایک گھر کے باہر دروازے کے باہر سامان کچڑی بندی ہوئی پڑی ہے، اور ایک بوڑھی خاتون ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کا گزر ہوا، اس خاتون نے کہا بیٹا ایک کام تو کر دو، یہ گٹھڑی پڑی ہے، وزن زیادہ ہو گیا، میرے سر پہ رکھ دیجئے، میرے سر پہ رکھ دیجئے، مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ آپ نے جب اس کو دیکھا تو وزن کافی زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا ماں جی تم سے نہیں اٹھایا جائے گا، تمہارا جسم کمزور ہے، تمہارے کندھے ناتواں ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں آپ سے یہ وزن نہیں اٹھایا جائے، کہاں لے جانا ہے مجھے بتاؤ، میں آپ کو چھوڑاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، خوش ہو گئی۔ اب آپ نے اس کی گٹھڑی اپنے کندھوں پہ اٹھائی، اس نے کہا ماں جی آپ آگے چلیں، مجھے راستہ بتا دی جائے، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، جہاں آپ کہیں گی وہاں پر آپ کا سامان پہنچا دوں گا۔ راستے میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ پوچھتی ہیں کہاں جا رہی ہیں آپ، یہ سامان کیا آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا اے نوجوان آپ کو پتہ نہیں، میں آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں، آپ میرے محسن ہیں، میری نصیحت کو یاد رکھنا۔ یہاں پر مکہ میں ہمارے شہر میں سنا ہے ایک نوجوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس جادو ہے، جب بھی کوئی دیکھ لیتا ہے نا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور میں اپنے باپ دادا کے دین پر بڑی پختہ ہوں، ساری زندگی میں نے جن معبودوں کی پوجا کی ہے میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی، لہٰذا میں جا رہی ہوں مکہ شہر چھوڑ کر، باہر دور رہنا چاہتی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی میں گھر سے باہر نکلوں میری نظر نہ پڑ جائے، میرا دین چلا جائے گا۔
اچھا تو اس لیے آپ جا رہے ہیں؟ جی میں اس لیے جا رہی ہوں۔ تو آپ بھی بیٹا خیال کرنا، بچ کر رہنا۔ آپ مسکرا رہے ہیں، سامان اٹھائے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں ایسا موقع تھا کہ جب کفار کی طرف سے انتہائی مظالم اٹھائے جا رہے تھے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر۔ اب ایک ایسی دشمن ہاتھ آ گئی ہے تو اس کو مارا جا سکتا ہے آسانی سے، کم از کم گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پہ مار دیتے، جاؤ میں کیا سامان اٹھا رکھا ہے تمہارا میں نے، لیکن آپ چل رہے ہیں۔ جہاں اس خاتون نے کہا آپ نے وہاں پر سامان رکھ دیا۔ جب سامان رکھ کر واپس پلٹنے لگے تو وہ خاتون آگے آ گئی، کھڑی ہو گئی، نہیں جانے دوں گی، نہیں جانے دوں گی۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، باپ کے آگے آ جاتے ہیں کہ نہیں جانے دوں گا میں، پہلے میرا جیب خرچ نکالو۔ وہ کھڑی ہو گئی، ہاتھ پھیلا کر، نہیں جانے دوں گی، آپ میرے محسن ہیں، کم از کم نام تو بتا کر جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نام سن کر کیا کرو گی؟ اس نے کہا نہیں میرے محسن ہیں آپ، میں جاننا چاہتی ہوں آپ کون ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر پوچھنا ضروری ہے تو پھر سن لو، جس کو تم جادوگر کہہ رہی تھی وہی محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے سنا تو قدموں میں گر پڑی کہ میں نے سنا تھا دیکھا نہیں تھا، میں نے لوگوں سے سنا تھا میں نے دیکھا نہیں تھا، آپ جیسے اخلاق والے انسان تو میں نے کبھی نہیں دیکھے، اگر آپ ہی محمد ہیں تو جس طرف دعوت دیتے ہیں میں بھی آپ کی دعوت قبول کروں گی۔ وہیں پر کلمہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمائے ہیں، اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، نہ اخلاق حسنہ ہے اور نہیں اخلاق کریمہ، بلکہ اخلاق عظیمہ آپ کو ہم نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ تھے، کسی جہاد کے سفر سے واپسی تھی، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قریب ہی ایک آبادی بھی تھی، لیکن آپ تو آبادی سے ہٹ کر رکے، قافلہ رک گیا، نماز کا وقت ہوا، بلال اذان دینے لگے، بچے کچھ آبادی سے نکلے ہوئے تھے کہ قافلہ آیا ہوا ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ کسی زمانے میں جب یہ گاڑیاں کم ہوتی تھیں نا، موٹر کاریں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، کسی کی گاڑی ہوتی تھی تو کسی محلے میں گاڑی آ جاتی تو سارے محلے کے بچے جمع ہو جاتے تھے، گاڑی آئی ہوئی ہے۔ آج تو لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے، تو وہ بچے آگے قافلہ آیا ہوا تو بچے کھیل رہے تھے، قریب آ گئے، ادھر بلال نے اذان شروع کر دی تو بچوں نے نقل اتارنی شروع کر دی۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ ذرا بڑا تھا، اس نے نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ بھی یہ کلمات کہتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی دہرانے لگا، تو وہ نقل کر رہا۔ اب ہماری کوئی نقل کرے تو کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل سے کوئی جا رہا ہو تو کوئی نقل کرے اور موٹر سائیکل پھینک کر اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، مجھے چڑھا رہا ہے۔ اگر آپ کسی پر فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو اس طرح چڑھائے، آپ کی نقل کرے تو میرے خیال میں موبائل پھینک کر اس کے پیچھے دوڑیں، یہ ہمارا مزاج ہے، سزا دیں گے اسے کہ مجھے چڑھا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ان بچوں کو پکڑ لاؤ، خصوصاً یہ بڑا جو ہے نا اس کو پکڑ، صحابہ کرام کے اس کو پکڑ کے دیا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا، اب وہ کانپ رہا ہے، کندھے اس کے کانپ رہے ہیں، جسم اس کا کانپ رہا ہے، نہ معلوم کیا ہوگا، میں نے جو نقل کی تھی، مذاق اڑایا تھا، چڑھایا تھا، اب سزا دیں گے، اور لگتا ہے یہی سردار ہیں جن کے سامنے بیٹھا ہوں مجرم، لیکن آپ رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فرمایا بیٹا جو کلمات وہاں کہہ رہے تھے مجھے ذرا دوبارہ سناؤ، بڑے پیار سے فرمایا۔ تو اس نے پہلے تو گھبرایا ہوا تھا، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ رک گیا۔ آپ فرمایا کہو نا بیٹا آگے کیا تھا؟ اس نے کہا آگے کچھ نہیں۔ اس نے کہا نہیں کہو۔ اس نے کہا وہی تو میں نے نہیں کہنا، بچے تھے نا، سنا ہوا تو سب نے تھا، وہی تو میں نے نہیں کہنا۔ فرمایا نہیں کہہ دو، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بار بار اسے آزان اللہ کے رسول نے کہلوا دی، اس کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اسے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے اور اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو محذورہ مدینے کا مؤذن میرا بلال ہے، مکے کا مؤذن تو رہے گا۔ وہی ابو محذورہ، وہی بچہ مکے کا مؤذن بنتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے،
اور انہی اخلاق کے ذریعے سے ہی آپ نے دلوں کو فتح کیا اور آپ نے ان کے دلوں کو جیتا، آپ نے دلوں پر محنت کی اور ان کے دلوں سے اخلاق رذیلہ کو نکال کر اخلاق عظیمہ ان کے اندر بھر کر رکھ دیے۔ وہ لوگ جو پوری دنیا میں مشہور تھے جہالت کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے، دنیا کے لیے مثال بن گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو ماڈل بنا کر پیش کیا دنیا کے سامنے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو ایمان ایسے لانا پڑے گا جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے، اگر ان جیسا نہیں تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسی تربیت فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اخلاقیات کی، ان کو ایسا معاشرہ بنا دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھنا ہو تو ذرا کتاب کھول کر دیکھیں، ذرا سیرت کو کھول کر دیکھیں، ذرا تاریخ کے حوالوں میں دیکھیں، آپ ذرا تھوڑا سا جھانک کر دیکھیں، اگر وقت ہو آپ کے پاس تو آپ کو نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، وہ لوگ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی کمر مبارک پر اوجڑی رکھ دی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا، وہ لوگ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہو رہے تھے، آپ تشریف لے گئے تو دروازہ بند کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، جب طائف جاتے ہیں تو لہو لہان ہو کر واپس آتے ہیں، اور کبھی مکہ میں ہیں تو وہاں پر گھاٹی کے اندر آپ کو محبوس کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے جنگیں لڑی، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان کیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے، وہ لوگ کہ آپ کو اتنا مجبور کیا کہ سخت سردی کے موسم میں کئی دنوں کے بھوکے ہونے کے باوجود پیٹ مبارک پر پتھر باندھ کر کھدائی کا کام کر رہے تھے، اس مقام تک مجبور کیا۔ وہ کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہیں ڈھایا گیا، وہ کون سی اذیت ہے جو آپ کو نہیں دی گئی، وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہی لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اتنا ستایا، ہم نے اتنا ظلم کیا، ہم نے اتنی اذیتیں دی ہیں، لیکن ان کو دیکھو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے پروردگار ان کی اذیتوں پر ان کو پکڑنا نہیں ہے، ان کی جو تکلیفیں مجھے پہنچ رہی ہیں ان کی طرف سے گرفت نہیں کرنی، اے اللہ یہ سمجھ نہیں رہے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اور اس حال تک ستایا گیا کہ فرشتے بھی پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار آپ کے محبوب ہیں، اتنا ستایا جا رہا ہے، لہو لہان کر دیا گیا، گلیوں میں پتھر مارے جا رہے ہیں آپ کو، اللہ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم ان سے انتقام لیں۔ اللہ فرماتی ہے ٹھیک ہے محبوب میرا ہے، لے لو انتقام ان سے، لیکن ایک شرط ہے، میرے محبوب کی اجازت لینا ضروری ہے، پہلے ان سے جا کر پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح وہ کہیں اس طرح سزا دینا۔ وہ اگر کہیں کہ پانی میں ڈبو دو تو ڈبو کر ہلاک کر دینا، وہ اگر کہیں کہ پہاڑوں کے درمیان پیس دو تو اس طرح ہلاک کرنا، وہ اگر کہیں کہ زمین کے اندر دھنسا دو تو اس طرح ہلاک کرنا ہے، ان سے پوچھ لیں جیسے وہ کہیں گے۔ آ گئے فرشتے، جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ملک الجبال کھڑا ہے، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر نگران ہے، اے اللہ کے رسول میرے ساتھ ہے، اللہ سے ہم اجازت لے کر آئے ہیں، آپ سے اجازت چاہنے اجازت مانگنے آئے ہیں۔ وہ فرشتہ اجازت لینا چاہتا ہے، اگر آپ کہیں تو مکہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیا جائے، اس آبادی کو ختم کر دیا جائے، ان کا قیمہ بنا دیا جائے جو آپ کو صبح و شام ستاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل کیا کہتے ہو؟ میں سزائیں دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو معاف کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو قیمہ بنانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو ان کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے زحمت بنا کر نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں تو دعائیں ہی کر سکتا ہوں پر دعا نہیں کر سکتا۔ دعائیں ایک عجیب بات اور یاد آ گئی، ایک مرتبہ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کسی حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہوئے
مجھے ابھی تک خود وہ حدیث شریف ابھی تک نہیں ملی، زیادہ جستجو بھی نہیں کی، بھول جاتا ہوں، ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو ذرا تحقیق کروں گا لیکن سامنے نہیں آتا تاکہ وہ روایت کیسی ہے، لیکن انہوں نے جو بتایا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں میرے پروردگار اگر کبھی غصے کی حالت میں فطری عمل ہے، غصہ آ بھی جاتا ہے، اگر کبھی غصے کی حالت میں یا کوئی بات مجھے ناگوار لگے اور میں کسی کے لیے بد دعا کر بھی بیٹھوں تو اے میرے اللہ میں پیشگی عرض کر رہا ہوں اس بد دعا کو دعا میں بدل دینا، میری بد دعا کو دعا میں بدل دینا، ایسے محبوب پیغمبر۔ تو انہوں نے محنت فرمائی انسانی دلوں پر، انسانی قلوب پر، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو دوسرے کے ہاتھ سے لقمہ چھین لیا کرتے تھے، جن کے شہر میں آنے والا مسافر تاجر جب تجارت کا مال فروخت کرنے آتا تو وہ مال اس سے چرا لیا جاتا تھا، اور اگر خریدا جاتا تو اس کو قیمت ادا نہیں کیا کرتے تھے، مال حرام تو ان کے اندر رچ بس چکا تھا، اور یہاں تک کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو فیصلہ ہوا تھا کہ حلال کی کمائی لگائی جائے، تو حلال کی کمائی ان کے پاس اتنی نہ ہو سکی کہ ایک کمرہ بنا سکے، پوری قوم مل کر ایک کمرہ حلال کی کمائی سے نہ بنا سکے بیت اللہ کا، آدھا حصہ چھوڑ دیا، باقی سارا حرام تھا ان کے پاس۔ لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اپنے اخلاق پیش کیے اور ان کے اندر اخلاقیات کو پیدا فرمایا، تو پھر حال یہ بنا کہ ایک صحابی ہے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، صبح جاتے محنت مزدوری کی، کچھ کما کر لائے، خود بھی کھایا، بیوی کو بھی کھلایا۔ ایک دن وہ مزدوری کرنے کے ارادے سے، صبح کا ٹائم ہے، گھر سے نکلے، بیوی سے اجازت لی، گھر سے نکلتے ہیں، بیوی دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ آپ جس دن جیب خرچ زیادہ دیں گے تو شاید وہ مسکرا کر آپ کو رخصت کرے گی، اور جب آپ ایسے ہی چھپ کر نکلیں گے تو پھر مشکل ہے، کیونکہ فون آئے گا تو اس میں آپ کو سننی پڑے گی۔ حالانکہ سنت عمل ہے، جب خامد کام کے لیے جائے تو بیوی مسکراتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے دروازے تک آئے اس کو رخصت کرنے کے لیے، خیر و برکت تو اسی میں آتی ہے، دعا دے کر اس کو رخصت کرے، فی امان اللہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر کے رخصت کرے اسے، تاکہ خیر سے جائے اور خیر سے محنت کر کے واپس آئے۔ تو وہ جانے لگے، بیوی نے دروازے تک آئی، رخصت کیا، مسکرا کر دروازہ بند کر دیا، یہ چلے گئے۔ سارا دن محنت مزدوری تلاش کرتے رہے، کام نہیں لگا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مزدور خالیہ واپس آ جاتے ہیں، کام نہیں لگا۔ شام کو واپس آئے، گھر پہنچے، بیٹھے، بیوی سے کہنے لگے ہاں بھائی کچھ کھانے کے لیے دو، بھوک لگی ہے، سارا دن پھرتا رہا ہوں، کام نہیں لگا۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تو کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو گندم آپ لائے تھے، جو گندم سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب تو گھر میں کچھ نہیں باقی، میں کیا پکا کر پیش کروں؟ اب تھکے ہوئے تو پہلے تھے، چہرہ مزید اتر گیا، جب کھانے کو بھی کچھ نہیں، کام بھی نہیں ملا، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ بیوی نے اپنے خاوند کی رنگت کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، تو یہ تو پریشان ہو گئے ہیں۔ تو بیوی نے کہا اپنے خاوند سے کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا بڑے کام کی بات ہے، آپ توجہ کریں تو بتاؤں۔ اس نے کہا جی بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ بیوی نے کہا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ہمیں کھلا کر پیٹ بھر کر سلاتے ہیں، پیٹ بھر کر ہم کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں کھلا پلا کر سلاتے ہیں، اب آج اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کھائے پیے سو جائیں، تو کیا ہم اللہ کی مرضی پر راضی نہیں ہیں؟ خاوند خوش ہو گیا، تو بڑی کام کی بات کی ہے، جو اللہ تعالیٰ روزانہ کھلا کر سلاتے ہیں، آج اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے سو جائیں تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ چنانچہ دعائیں پڑھ کر سو گئے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا کہ 3 چیزیں جس کو میسر آ جائیں وہ خوش قسمت انسان ہے: اچھی سواری،
اچھی رہائش اور نیک سیرت بیوی سکون کا باعث ہے۔ تو اب اس کو نیک سیرت بیوی ملی ہوئی ہے، سکون مل گیا اسے، جو پریشانی تھی ختم ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، پھر بیوی نے رخصت کیا مزدوری کے لیے، گھر سے نکلے، سارا دن مزدوری تلاش کرتے رہے مگر کچھ نہ ملا۔ شام کو پھر خالی یاد آ گئے، واپس آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو تو نہیں ہوگا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ تو بیوی نے پھر کہا کہ بھئی دیکھیں آپ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرا دن بھی بھوکے سو جائیں، تو ہم اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے ہمیں۔ جب اللہ چاہتے ہیں بھوکے سوئیں تو ہم کیوں روئیں؟ ہم بھی تو راضی ہونا چاہیے۔ خاوند نے کہا ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں۔ اب یہ میرا کہہ دینا اور آپ کا سن لینا آسان ہے، 2 دن بھوکا رہنا، ایک لقمے کا اندر نہ جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یار آج سر میں درد ہو رہا ہے، کیوں؟ آج میں نے عصر کے بعد چائے نہیں پی۔ ہمارا تو چائے کے بعد ہی چائے کے بغیر ہی گزارا نہیں ہے، عصر کے بعد چائے نہیں پی، سر میں درد ہو رہا ہے، پھر فوراً چائے بنواتے ہیں اور چائے بنا کر پیئیں گے، سر درد چلائیے۔ 3 ٹائم کھانا، پیٹ بھر کر کھانا، ایک دن ذرا لیٹ ہو جائے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، سارے آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو باہر تو 2 دن کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں ملا کھانے کو، پانی پی کر گزارا، دوسرا دن بھی سو گئے، تیسرا دن ہوا، صبح کو تیاری کر کے مزدوری کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، بیوی رخصت کرتی ہے۔ جب بیوی نے رخصت کر دیا، 2 قدم چلے ہوں گے، بیوی نے پیچھے سے آواز دی، واپس آ گئے، جی کام ہے؟ اس نے کہا ضروری بات ہے، سن لو میری۔ اس نے کہا میری بات سنو، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی، 2 دن ہو گئے، آج تیسرا دن ہے، آپ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، کام نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی، کچھ کما نہیں سکے آپ، کچھ لا نہیں سکے آپ، میں بھی بھوکی ہوں، آپ بھی بھوکے ہیں، ہماری جب سے شادی ہوئی ہے ہمارا تعلق بڑا اچھا رہا، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو مجھ سے محبت۔ تو بیوی کہتی ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے اور میں بھی اور آپ دونوں تربیت یافتہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے بھی ہمیشہ اللہ کی احکام کی پابندی کی ہے اور مجھ سے بھی کرائی ہے۔ تو میری ایک درخواست ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی کام نہ لگے، ایسا نہ ہو کہیں کہ آج بھی مزدوری نہ ملے اور میری محبت آپ پہ غالب آ جائے، اب آپ کہیں سے کوئی لقمہ حرام کا لے آئیں کہ چلو بیوی کا پیٹ تو بھر جائے، 2 دن سے بھوکی ہے، یاد رکھنا خالی ہاتھ واپس چلے آنا، حرام کا لقمہ لے کر نہیں آنا۔ ہزاروں رحمتی ہوں ان صحابہ کی قبروں پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان کی تربیت کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی تربیت فرمائی، کیسے اخلاق ان کے اندر پیدا فرمائے، کس قسم کا معاشرہ تھا اور کیسا معاشرہ بنایا جو ایک مثالی معاشرہ بنا اور دنیا کے سامنے ایک مثال بن گیا، نمونہ بن گیا، ایک ایک فرد دنیا کے سامنے مثال ہے، جس کو دیکھو آپ کو اعلیٰ مثال نظر آئے گی، جس ایک کو دیکھو اس کے کردار کو دیکھو، اس کے انداز کو دیکھو، اس کی گفتار کو دیکھو، جس انداز سے، جس پہلو سے دیکھو گے، ہر پہلو سے ہی وہ آپ کو ایک ایسا نمونہ نظر آئے گا کہ اس جیسے انسان کا باقی دنیا میں ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ کیا تھا سارا؟ یہ تلوار کے زور سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق لے کر آئے، اخلاق عظیمہ کا پیکر بن کر تشریف لائے، ان کے سامنے اپنے اخلاق رکھے، ان کو اپنے اخلاق دکھائے، اپنا کردار دکھایا، اور اس حد تک کہ جب آخر وقت آتا ہے، وفات سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ مسجد نبوی تشریف لے جاتے ہیں، اور اس حال میں کہ آپ نے ایک طرف ہاتھ مبارک رکھا ہوا ہے حضرت عباس کے کندھے پر، اور دوسری طرف آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پر، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر سہارا لے کر اللہ کے محبوب چلے ممبر تک، خود چل نہیں سکتے تھے کمزوری نقاہت کی وجہ سے، اور جب ممبر پر تشریف لائے جہاں اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا،
وہاں پر آپ نے 3 جملے فرمائے. آپ نے فرمایا لوگوں اگر کسی کے ساتھ میں نے زبانی طور پر زیادتی کی ہو تو آج وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے. کسی کو گالی دی ہو، اللہ نہ کرے ایسے ہوا ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق کے نمونہ ہیں، لیکن فرماتے ہیں کسی کو گالی دی ہو، زبانی طور پر کسی کا دل دکھا ہو، کوئی ایسی بات کہی ہو، ایسا جملہ میرے سے نکل گیا ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو آج یہاں پر میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، مجھ سے بدلہ لے لو. دوسرا فرمایا کسی کا مالی طور پر کچھ اگر میں نے دینا ہو، کسی سے میں نے قرض لیا ہو یا کسی کا کچھ میرے ذمہ بقایا ہو، وہ مجھ سے آج وصول کر لے اپنا. اور تیسرا جملہ بڑا عجیب فرمایا کہ اگر کسی پر میں نے جسمانی طور پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، جسمانی طور پر کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو لات ماری ہو، جسمانی طور پر کسی کو اگر میں نے تقسیم دیا ہو، تو آج آ جائے میری پیٹھ حاضر ہے، میری کمر حاضر ہے. یہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا. اور پھر جب ایک صحابی آئے، آگے بڑھے، سارے صحابہ کا مجمع بیٹھا، ہزاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا کئی دنوں کے بعد دیدار کر رہے ہیں، وہ بھی بیماری کے عالم میں آپ تشریف لائے. ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی مجھے آپ نے ایک مرتبہ چھڑی ماری تھی کمر پر، سنی جب آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، جہاد کی صفیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ کرام اسے گھور رہے ہیں، یہ کون سا بد نصیب آ گیا اس موقع پر اللہ کے محبوب کو تکلیف دے رہا ہے. وہ آگے آ گیا. آپ نے فرمایا چھڑی اٹھا لو، میری کمر حاضر ہے، بدلہ لے لو، روز قیامت بدلہ نہ ماننا، یہاں پہ لے لو. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر قمیض نہیں تھی، میری کمر ننگی تھی، اور آپ نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی ہے آپ نے اپنے کرتے کو اٹھا دیا. جو ہی کرتا اٹھایا اس نے چھڑی کو پھینکا اور مہر نبوت کا حوصلہ لے لیا. آپ نے فرمایا لو نہ بدلا، اس نے کہا لے لیا. یہ چیز مجھے ویسے نہیں ملنی تھی، میں نے ایک بہانہ بنایا تھا، میں نے اسی کا بوسہ لینا تھا، اور بوسے کے لیے میں نے ساری بات کی ہے، میں نے کوئی بدلہ آپ سے نہیں لینا. آپ نے چھڑی ماری تھی تو کیا ہو، آپ مربی ہیں، آپ استاد ہیں، میں شاگرد ہوں، آپ پیر ہیں، میں مرید ہوں، یہ مارا تھا تو کیا ہوا سب سیدھی کرتے وقت، میں نے بدلہ نہیں لینا تھا، میں نے مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھا، اور پھر ہر طرف سے جب سناٹا خاموشی چھا گئی اور سب کہنے لگے کہ کچھ بھی آپ پر باقی نہیں، نہ آپ نے کسی کا کچھ مال دینا ہے، نہ مالی قرضہ ہے آپ پر، نہ جسمانی طور پر کسی سے آپ نے کچھ وصول کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے کہ جس کا آپ سے بدلہ لیا جائے. جو آپ نے فرمایا جب سب ہو چکا تو پھر آخر میں فرمایا کہ مجھ پر احسانات بہت لوگوں کے تھے. ابو ایوب انصاری کا احسان بھی ہے، فاروق اعظم کا بھی تھا، عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تھا، باقی صحابہ کے احسانات بھی تھے. کسی نے مکان دیا، کسی نے مکان کے لیے جگہ دی، کسی نے چندہ دیا، کسی نے کیا دیا. فرمایا کہ مجھ پر احسانات بہت لوگوں کے تھے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. صرف ایک ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ میں احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، روز قیامت میرا رب دے گا. رب تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، محبوب آپ نے میرے ذمہ لگا دیا تو میں بھی تیرے صدیق کو اتنا دوں گا کہ اسے راضی کر دوں گا، اسے خوش کر دوں گا. تو ہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو پیش فرمایا دنیا کے سامنے، اور انہی اخلاق کو دیکھ کر انہی سے متاثر ہو کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور دوسرا آپ نے جو محنت فرمائی ہے وہ انسانی دلوں پر محنت فرمائی، اور انسانی دلوں کے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکال کر ان کی جگہ اخلاق عظیمہ پیدا فرمائے، اور پھر وہ لوگ بھی دنیا والوں کے لیے نمونہ اور ماڈل بنے، دنیا کے سامنے مثال بنے، اور ایسا مثالی معاشرہ قائم ہوا کہ اس جیسا معاشرہ تاریخ انسانی نے اس سے قبل کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرمائیں. آج ہمارے اخلاق بھی بگڑ چکے ہیں،
اخلاقی طور پر ہم گر چکے ہیں ہر لحاظ سے. تو آج بھی ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے اگر وہی اخلاق اپنے اندر ہم پیدا کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ آج ہمارا معاشرہ پھر وہی معاشرہ بنے جو امن چین سکون اور اطمینان والا معاشرہ تھا. کیونکہ جب اخلاق اچھے ہوں گے، اخلاق کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. جھوٹ بھی بد اخلاقی ہے، چوری بھی بد اخلاقی ہے، ڈاکہ بھی بد اخلاقی، سارے برے اخلاق ہیں. اور جب ان کی جگہ پر اچھے اخلاق آئیں گے تو اس میں نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ہوگا، نہ جھوٹ ہوگا، نہ وعدہ خلافی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی کسی کے مال میں. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی تو سارا معاشرہ تو ٹھیک ہوگا. تو پھر اطمینان بھی نصیب ہوگا، سکون بھی نصیب ہوگا، چین بھی نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو دوبارہ ایسا